ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سورہ کہف کی فضیلت اور جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھنے کا صحیح طریقہ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ یقیناً یہ فوائد جان کر آپ حیران ہو جاؤ گے، اور جو لوگ سورہ کہف نہیں پڑھتے تو انشاءاللہ ان فوائد کو جان لینے کے بعد وہ بھی جمعہ کے دن سورہ کہف کی لازمی تلاوت کیا کریں گے۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے بے شمار فوائد کمالات ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی جان لیجئے، بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کس وقت کرنی چاہیے، یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے یا پھر جمعہ کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بہترین انداز میں بتایا جائے گا۔ پہلے ہم آپ کے ساتھ سورہ کہف کی فضیلت بیان کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا، حضور سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت روم امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن کو حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہے، مگر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں انقا ہو کر نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران نے 1.5 لاکھ یہودی کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچھ یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی تعلیمات کے پیروی کار تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ بادشاہ جو کہ رومی تھا، بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم ستم کرنا شروع کر دی۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حوارین کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ قیانوسی انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا، کوئی راستہ نکالے گا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ آسان کر دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردہ ڈال دے۔ قیانوس نے جب ان لوگوں کی تلاش کروائے تو معلوم ہوا یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی رہتے ہی مر جائیں۔
بادشاہ نے جس شخص کی ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کے بنیادوں میں رکھ دیا۔ ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دوران قیانوس بادشاہ مر گیا۔ کئی بادشاہوں کی حکومتیں آئی اور چلے گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسائی رومین امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 رومی عیسائی بادشاہ حکومت آئی، جو ایک نیک دل انصاف پسند بادشاہ تھا جس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسند جب عروج پر پہنچ گئی، لوگوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا۔ قوم کا حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما میرے قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرما لی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنے بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کا گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت خوف طاری ہوا، سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ علانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں اس شخص کھانے کے بدلے اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کا پرانا خزانہ مل گیا، لہٰذا اس شخص کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے اس شخص سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارے ہی پیسے ہیں۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ اس شخص نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ قیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس کا نام کوئی بادشاہ نہیں، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر اس شخص حیران و پریشان ہوا، بتایا، ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان جان بچا کر بھاگتے تھے اور میں میرے ساتھی قریب یہ غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں، تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے، اصحاب کہف کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے، شور غل سنائی دینے لگا۔ اصحاب کہف سمجھے قیانوس کے فوج ہمارے تعاقب کر کے غار تک آ پہنچے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق پر برآمد کر لیا۔ اس کے اندر سے تختی کا نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور لکھا تھا، یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے قیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزار رہے ہیں۔ قیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے خبر سنی تو فوراً اپنے امراء علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہوا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اے اللہ میری دعا قبول ہوئی، آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی، انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی، سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ اسی غار ان کی قبریں بنوائے۔ سالانہ ایک دن مقرر کردہ جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اصحاب کہف و رقیم، اس سلسلے میں متعدد قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کنندہ ہے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے، یقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کی ایک غار میں یہ چھپے تھے۔ البتہ جمہور محدثین ان دونوں کی ایک ہی جماعت ہونے پر متفق ہیں۔
کیا اپنے خیال میں غار کتبے والوں کے ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ آثار قدیم کی تحقیقات کے جو باوجود ان میں سب سے نمایاں اس شہری رقیم کی دریافت ہے۔ جس قدر تحقیق کی جا رہی ہے اس سے قرآن کی حرف بہ حرف تصدیق ملتی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تخمینہ لگایا گیا یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا۔ خلج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو متوازی سلسلے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر رقیم شہر آباد تھا۔ اس شہر کے عجیب غریب غار قابل ذکر ہے جو اس طرح واقع ہے۔ دن کے دھوپ اور تپش ان تک پہنچتی اور ایک غار کے قریب قدیم عمارتوں کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں ان کے نام یہ تھے تلمیہ، مرتونس، سنونس، ان کے نام 8 اور ان کی کتاب جس کا نام قمطیر تھا۔ ناظرین اکرام، اصحاب کہف کا شاندار تذکرہ بھی سورہ کہف میں موجود ہے، جبکہ اس واقعے کے علاوہ بھی سورہ کہف کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے گا، یعنی پہلی 10 آیات یاد کرے گا، تو وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے نور چمکے گا جو اگلے جمعہ تک رہے گا، یعنی جو شخص جمعہ کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا تو اس سے اگلے جمعہ تک اس شخص کے لیے نور رہے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف کو جمعہ کی رات پڑھے گا اس پر رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، یعنی جمعہ کی رات جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحمت کے فرشتے نازل فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس پر سکونت نازل ہوگی۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے کہ اوپر آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اتنا قریب ہو گیا ان کا جو گھوڑا باندھا ہوا تھا وہ بھی بٹک گیا۔ تو ان صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت سکونت نازل ہو رہی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر سکونت نازل فرماتا ہے جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، یعنی اس شخص کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے قیامت کے دن تک نور ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو جہاں سے وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر بیت اللہ تک یہ ساری جگہ جو ہے وہ نور سے بھر دی جاتی ہے، یعنی جہاں سے بیٹھ کر وہ تلاوت کرتا ہے اس جگہ سے لے کر بیت اللہ تک جتنی بھی جگہ ہے وہ نور سے بھر دی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، یعنی وہ شخص کامیابی پا جائے گا دنیا آخرت میں جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا، یعنی وہ شخص شیطانی اور چالوں سے بچ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ ناظرین اکرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی
10 آیات حفظ کرے گا اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جان لیجئے بہت زیادہ فوائد ہیں سورہ کہف کے جمعہ کے دن پڑھنے کے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اسی لیے ہمیں اس بات بابرکت سورہ مبارکہ کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن لازمی سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہم سب کو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے ان کے علاوہ بھی کتب حدیث میں سورہ کہف کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی۔ یہ چند حدیث مبارکہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ آپ کو بھی سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو اور آپ بھی جان سکے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب آپ کو اس سوال کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، جمعہ کے دن کس وقت سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے؟ یعنی بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، ہم سورہ کہف کو جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھیں یا پھر جمعہ کی نماز کے بعد ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں؟ کس وقت سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے؟ اس کا صحیح وقت کیا ہے؟ تو جان لیجئے کتب حدیث میں اس سورہ کی جو فضیلت آئی ہے وہ جمعہ کے دن کی آئی ہے، یعنی جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں چیز عطا کرے گا۔ جمعہ کا دن کیا ہے اس بات کے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو جان لیجئے جمعرات کا جیسے ہی سورج غروب ہوا، یعنی جمعرات کا دن جیسے ہی ختم ہوا، سورج غروب جیسے ہی ہو جائے، غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا دن غروب ہونے تک یہ 24 گھنٹے ہیں، یہ جمعہ کا دن ہی ہے۔ اس وقت میں جب بھی چاہے آپ سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ ان 24 گھنٹوں میں جس بھی وقت سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو یہ جو فائدے ہیں، جو ثواب جمعہ کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ یعنی جمعرات کی رات جسے کہتے ہیں وہ اصل میں جمعہ کی رات ہوتی ہے۔ آپ جمعے کی رات سے لے کر جمعے کے دن تک جب بھی چاہے سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو آپ کو اس کی فضیلت، اس کا اجر ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اور جمعہ کی نماز سے پہلے کرنا چاہتے ہیں یا جمعہ کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جب آپ چاہیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہاں جب بھی وقت ملے جمعہ کے دن میں سورہ کہف کی تلاوت لازمی کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔